فطرانہ ہر بندے دے واجب نہیں، کیونکہ ساری شریعت مطالعہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی جس حیثیت بندیاں دا زور جڑا ہے نا وہ ویخ کے اللہ نے بوجھ پایا. جس بندے تے قربانی واجب ہوتی ہے اندر تے فطرانہ واجب ہوتا ہے، اور قربانی اس بندے تے واجب ہوتی ہے جہدے گھر دیاں تمام ضرورتوں تو اور ہر طرح کے قرضے تو وافر ایس اتنا مال ہوئے جس کی قیمت 52.5 توڑے چاندی نو جا پڑے. سمجھ آ رہی نا؟ گھر دیا ضرورت مثلا ورتن دے برتن، ورتن دے کپڑے پاوے 100 پوشاک ہو، 100 سوٹ بھی ہو، ورتن دے کپڑے، ورتن دیا پوشاک، برتن، بسترے، منجیاں، دودھ استعمال ڈنگر نے، انہاں چیزاں تو یہ ساریا اصلی ضرورت نے، یہاں تو وافر پھر قرضہ بھی اس سے نہ ہو، قرضہ بھی نہ ہو، پھر اس کو کوئی جانور ہے جہی قیمت 52.5 توڑے چاندی تے برابر ہے یا اتنے ہے، یا اندر کول سونا ہے، یا اندر کول چاندی ہے، یا اندر کول روپیے نے، اس بندے دے اتنے فطرانہ واجب ہو جانا، جڑا مقروض ہے کر دینا. میں دس، اور جس بندے نے گھر دیا آدیاں لوڑاں تو بعد کوئی شاہی کو نہیں، تازی کما ہے تازی کھانا ہے، جی عام اکثر اج کل ہیں بھی مزدور طبقہ، یہاں کے شریعت کوئی بوجھ نہیں پایا. یہ فطرانہ جب دین گے تو اپنی مرضی انہوں دی نفلی عبادت ہوے گی شریعت. اور بلکہ میں اتنے دس چھوڑا، وہ اگر فطرانہ دین تے اپنے بھن، اپنے برا، مامے، چاچے، قریبی قریبی جڑے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں، غریب نے، تنگ دست نے، تو انہوں دینا انہوں دے واسطے زیادہ فضیلت والا ہے. یعنی جی فطرانہ دین تو انہوں دین. اسی طرح تسی اساواں جنہوں کسی نے اللہ تعالیٰ نے حیثیت دیتی ہے کہ اس دے اتنے فطرانہ واجب ہو جائے گا، جڑے ساڈے چپرا ہیں، تو انہوں دے واسطے بھی یہ ہوئی ہے کہ پہلوں وہ ویکھو جڑا تہاڈا رشتہ دار ہے. لیکن اتنے ایک گل کا خیال رکھنا ہے، نہ وہ وہابی ہوے، نہ وہ شیعہ ہوے، نہ کوئی بد مذہب ہوے، نہ وہ تجوس بغیرت ہوے جہاں رناں باہر جاندیاں ہون تے منہ کھول کے چاٹے کھول کے پھردیاں ہون، سکولاں جاندیاں ہون، اس بےمان نہ دیا جائے. بلکہ ہوں تو کئی ہم رشتے دار جڑے نے وہ اس نال ہی مجبوری ظاہر کرتے ہیں، آخے جی میرے بچے 5-7 نے سکول پڑھتے ہیں، فیسیں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، میں بڑا تنگ ہاں. نہیں دین دی گل، دین دی یعنی آپ جو دینا ہے تو انہوں نہ دئیے، انہوں کا حق بنتا ہے دے بھی چلو نہ مراد ہے ایک نیکی نے کوئی نیکی دے کر لے نا، کوئی نیکی کر لے تو ہو سکتا ہے جی ایمان کا قطرہ پھردا ہوے تو وہ قبول ہو جاوے. اس واسطے رشتہ دار دیندے اس شاید کا خیال ضرور رکھنا ہے، نہیں تو برباد کرنے والی گل جی. ہاں تو فطرانہ جڑا ہے وہ 25 روپے، 25 روپے اس لیے بننا ہے. 2.25 سیر کنک کی قیمت 25 روپیے. نہیں آٹے نہیں کنک کی گل کرو، کنک کی بات قبلہ 10 روپے سیر کنک بنتی پی تو 2.25 سیر کی قیمت 25 نہ بنے. تھوڑے میں حساب پہلو کی بیٹھا، میں پتا تھی، میں پتا تھی. اچھا آ گئے ٹھیک. کہہ کا مارن کی بجائے نا مسجد کے اندر کہہ کے تو بچ کے
تاکہ مسجد کا تقدس پامال نہ ہوگی. اونج منہ کھول کے ہس لینا اور گل کہا مار کے ہسنا جڑا منہ کھول کے ہس لینا جڑا ہے وہ ایک میں پڑھیا مسلم شریف کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسائی شریف حدیث پاک حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی پاک دے کول سماک بن حرب نے پوچھا، سماک بن حرب نے پوچھا تابی نے کہ جناب یہ دسو تو رسول کریم سرکار دے کول بہندے ہوندے سو؟ انہوں نے عرض کی ہاں اصل بیٹھتے ہوندے سن تے آپ سرکار نماز صبح ادا فرما کے نماز صبح ادا فرما کے آپ اپنے مصلی شریف تے بہ جاندے سن، اساں بھی اگے بہ جاندے سن. آپ سرکار دے سامنے اساں پہلاں تے اساں اپنے جو ورد وظیفے کرنے ہوندے سن اللہ کرنی، اس تو بعد پھر اساں زمانہ جاہلیت دیاں گلاں شروع کر دینیاں بھی اس لیے کرتے ہوندے سن تے آ کرتے ہوندے سن تے اللہ چنگا ہدایت دیتی ہے اللہ بچا لیا ہوئے ہاں جی. تو وہ پیچھے پھر اساں نال ہسدیا رہنا، ہسدیا یضحکون حدیث پاک دے لفظ نے دہک دا معنی ہوندا ہے بغیر آواز تو ہسنا، یعنی کہہ تو بغیر ہسنا دہک دا معنی. وہ اساں ہسدے ہوندے سن وہ پچھلیاں کیتیاں تے نبی پاک سرکار یا تبسم آپ تبسم فرماتے رہتے سن نال ساڈے. تبسم دا معنی ہوتا ہے کہ اس طرح بندہ ہسے بھی آپ بھی نہ سنے، صرف منہ ہسنا بن جائے. یہ ہے تبسم جنہوں آتے ہیں مسکراہٹ. دہک مانا ہنسن کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی انہیں ہنسنا بھی آپ تے سن لو لیکن دوجا آواز نہ سنے. کہا جنہوں آسان ٹکارے مار مار کے ہستا ہے وہ ہے کھل کھلا کے آواز نہ رکھنا کہ دوسرے آوازاں سنو. تو کہا تو ویسے بھی مناسب نہیں تو مسجد کے اندر تو بالخصوص تو اونج ہسنا کہ اینا ہے کہ آپ آواز اپنے ہسن دی سن لو. یہ نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام اینا ایک مسجد شریف ہس لیں سن، لیکن کنہ گلوں کے اتنے جدو پچھلے کفر دے رگڑے پڑتے سن انہوں گلوں کے اتنے، کیونکہ کفر دی تذلیل واسطے ہس لینا یہ بھی عبادت بن جائے گا.